السلام علیکم جی. افغانستان کے اندر جو ایک طرف تو ساری توجہ اس وقت کابل کی طرف ہی چلی گئی ہے کہ کابل کا فال ہو گیا ہے. جو لوگوں کی توجہ ادھر چلی گئی ہے اس سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں تو افغانستان میں گزشتہ ایک ہفتے میں دو اہم کام ہوئے ہیں، اور دو اہم ممالک کے ساتھ جو اس وقت وہاں پہ کابل میں حکومت ہے یا نہیں ہے یا ہو جائے گی، ہمارا یہ ولاگ آپ تک پہنچتے پہنچتے وہ سامنے آیا ہے. پچھلے دنوں ایران کا ایک ڈرون جو تھا وہ طالبان نے مار گرایا، اور اس ڈرون کو مار گرائے جانے کے بعد پھر ایک عدد دھمکی بھی ایران کو روانہ کی گئی، کیونکہ ایرانی جو تھے وہ ہرات کے اندر کمانڈر یا جنرل یا جو بھی آپ انہیں کہہ دیں اسماعیل صاحب جو تھے ان کو پنگے بازی فرما رہے تھے. تو لہٰذا اس وقت اگر پاکستان کے ساتھ ان کی اگر جزوی طور پہ تجارت کھلی ہے تو ایران جس کی ایران کے راستے کم از کم 60% تجارت ہو رہی تھی، وہ اس کے ساتھ دو اہم ان کے لنکس تھے. جس طرح پاکستان کا تورخم اور چمن ہے نا، اس طرح دو ہی ایران نے بنائے ہوئے تھے، اور ٹرین تک وہاں پہ جا رہی تھی انڈین سرمایہ کاری کے ساتھ. وہ بند ہو گئے ہیں، اور وہ بند ہونے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ پنگے بازی لے رہے تھے شمال کے اندر، انہوں نے بازاران بھیج کے مبینہ طور پہ وہاں پہ کوئی ملیشیا کھڑی کرنے کی کوشش کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب احمد شاہ مسعود کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے، میں تو انہیں شہید ہی کہوں گا، وہاں پہ جو تھے وہ پاسداران انقلاب ایران کے بھی مارے گئے تھے جو وہاں پہ. اب اس وقت وہ پوچھا تھا انہوں نے، افغانیوں نے، طالبان کی حکومت تھی اس وقت کابل میں، انہوں نے کہا جی یہ پاسداران یہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو بیچاروں کو موقع نہیں ملا، اوپر سے 9/11 ہو گیا، ورنہ انہوں نے پورا حساب لینا تھا. تو ایران جو ہے وہ الزام ہم پہ لگتا ہے، لیکن ایران جو ہے وہ مسلح پنگے بازی کرتا رہا ہے. تو انہوں نے وہی پنگے بازی دوبارہ کرنے کی کوشش کی، تو طالبان نے نپ دا ایول ان دا بڈ کر دیا ہے، اور اسماعیل کو بتایا کہ دیکھ لو اسے دوڑ جانا ہی. وہ پھر ہو گیا، میں اپنے دوسرے ولاگ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں. ایک تو یہ ایران کا ہوا. دوسرا، انڈیا ایک طرف دوحہ میں اور کبھی ماسکو میں اور کبھی تہران میں جا کے طالبان سے مذاکرات کر رہا تھا، اور دوسری طرف جو اس نے اپنے لوگ وہاں سے نکالنے کے لیے کندھار میں جہاز بھیجے، ان جہازوں کے اندر مارٹر شارٹر کے نہ چلنے والے ناقص گولے بھی بھجوا دیے. تو طالبان کو تو آگ لگ گئی کہ ایک طرف تم ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے ہو اور فیوچر کورس آف ایکشن کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں اجیت ڈوبل صاحب ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہو. تو اب ان دونوں ممالک کے ساتھ لمحہ موجود میں ان لوگوں کا جن کی اس وقت کابل کے اندر جو ہے وہ حکومت قائم ہو رہی ہے، ان کے کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو ایسی صورت کے اندر بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے نیبر آف افغانستان، میری یہ دلی خواہش ہوگی کہ پاکستان میں جو اسلام آباد میں اور خاص طور پہ پنڈی میں بیٹھے ہوئے جو بڑے بڑے ذہن ہیں اور جو وہ بارڈر بند اور بارڈر کھلا کھیلتے رہتے ہیں، اللہ کا نام ہے، اب اشیاء کے لیے، گڈز کے لیے تورخم، اور جو تورخم تو آپ نے بند کیا ہوا تھا نا کرونا کے نام کے اوپر، تو تورخم بھی کھول دیں اور چمن بھی کھول دیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارا ڈیلی آئٹم جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں ان کے شہروں کے لیے. 60 لاکھ آبادی کا شہر ہے، 6 ملین کہا، 6 ملین 7 ملین کا کابل شہر ہے، اور باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں مہاجر بن کے، 1 ملین 1.5 ملین وہ بھی ہو گئے ہوں گے. تو یوں 7-8 ملین لوگوں کی آبادی کو کھانا وانا جو ہے اس کی بیشتر جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ تو پشاور سے جانے ہیں تورخم کے رستے. تو اس لیے اس بارڈر کو اشیاء کے لیے فوری طور پہ کھول کے پاکستان کی طرف سے ایک گڈ ول بھی جنریٹ ہوگی افغانوں کے لیے، عام عوام کے لیے، کہ پاکستان نے وہ کھول دیا ہے. ایک تو یہ بات میں نے کہا پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے، کیونکہ یہ انسانی مسئلہ ہے نا. اگر وہاں پہ کسی بھی انسان کو دیکھیں نا، پاکستان نے 2 جہاز بھیجے ہیں PIA کے 777، اور ان میں سے لوگ لفٹ کیے ہیں نا وہاں پہ. جتنوں نے بھی کہا کہ ہمیں طالبان سے خطرہ ہے، ہم نے باقاعدہ جہاز بھیج کے ان کو منگوا لیا. تو ہم
پناہ ان کو بھی دیں گے، 7-8 لاکھ وہ بھی آیا کرتے ہیں، نجیب اللہ کے دور میں آئے تھے ہمارے پاس اور ہم نے ان کو پناہ دیے رکھی، تا آن کے کہ وہ پھر مغربی ممالک کے پاسپورٹ ہمارا ہی بنا جی ان کا، وہ مغربی ممالک میں نہیں چلے گئے اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ہمیں گالیاں نہیں بکنا شروع کر دی. تو خیر وہ ماضی کا حصہ ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے. میری خواہش ہے، میری ایڈوائز ہے، میری تجویز ہے کہ فوری طور پہ اگر کھول دیا جائے تو پاکستان کی ایک اچھی گڈ ول جنریٹ ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بلا سوچے سمجھے جو ہیں، اور میں کل شکر ادا کر رہا تھا کہ یار ساڑھے پرائم منسٹر نو اور وزیر خارجہ نو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے منہ نہیں کھولا، بھرم رہ گیا. لیکن پتہ چلا کہ نہیں، وہ سنڈے کی وجہ سے منہ نہیں کھولا تھا. صبح ہی پہن پہ گئے پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے وہ تیرا بیڑا تر جائے وہ بونگی مار دی، اور اس بونگی کے اوپر بونگی جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے مار دی کہ وہ لوگ جو کہ طالبان کے ڈر سے کابل سے بھاگے ہیں یا ہم نے انہیں لفٹ کیا ہے، ان کو دفتر خارجہ میں بلا کے ان کے ساتھ سرکاری میٹنگ فرما دی. یعنی وہ حکومت جو موجود ہی نہیں ہے اور جس کا ہیڈ ریزائن کر کے چلا گیا ہے، اس حکومت کے جو حکام بے بالا ہیں ان کو بلا کے ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہے وہ ملاقات فرما رہے ہیں. نہ صرف ملاقات فرما رہے ہیں بلکہ تصویر جاری کر رہے ہیں، اور تصویر جاری بھی نہیں کر رہے بلکہ ساتھ میں ٹویٹر پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بہت اہم وقت پہ یہ بڑی اہم ملاقات ہوئی. اور ماما ملاقات ہوئی بھی ہے تو اس کی دھما چوکڑی مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ان کو انائے کرنا ہے جو پرلی طرف اس وقت تازہ تازہ پاور میں آئے ہیں؟ کیوں اڑتا تیر بغل میں لینا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ نے ملنا بھی ہے انہیں اندر بیٹھ کے کہیں یار ہم آپ کے بھائی ہیں، دیکھیں آپ ہمیں گالیاں دیتے رہے لیکن پناہ ہم نہیں آپ کو دی ہے. ایئر انڈیا کا طیارہ نہیں آیا، PIA کا ہی طیارہ آیا آپ کو لینے کے لیے. رہو یار یہاں پہ کوئی بات نہیں. یہ 6-7 لاکھ لوگ ہیں جو اس نقطہ نظر کے حامی ہیں اور ہم انہیں پناہ دیا کرتے ہیں ہمیشہ. نجیب اللہ دور میں بھی دی تھی، اب بھی دینی تھی ہم نے، اب آئندہ بھی دیں گے. ٹھیک ہے، افغان ہمارے کزن ہیں، ٹھیک ہے، بھائی نہیں وہ مانتے، کزن تو ہے نا، تو کزن ہے تو ان پہ مصیبت آئے گی تو ہمارے گھر کے دروازے کھلنے ہیں نا ان کے لیے. تو خیر یہ ایک میں نے کہا کہ ایک اچھی ذہن میں آئی تھی بات، وہ کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے تجزیہ کار، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو ترم خان قسم کے اینکر اور اینالسٹ کہنے والے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بہرحال PTM سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو پورا پورا حق ہے. دیکھیے بات یہ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ فالٹی ہے، اور وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ طالبان کے اتنے حامی ہیں تو آپ کو پاکستان اور پنجاب کے اندر بھی اور لاہور کے اندر بھی جو ہے نا طالبان والا اسلام کرنا چاہیے. حضور آپ PTM والے حضرات سے آپ اور خاص طور پہ وہ جو بلوچستان والے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو آپ اپنی جد و جہد کو، یا آپ کا جو اصولی موقف ہے جس کے ہم حامی ہیں، ٹھیک ہے، ذاتی طور پہ آپ اس کو نلیفائی کرتے ہیں. ایک انویڈنگ فورس بروٹیلٹی کے ساتھ عوام کے اوپر حملہ آور ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو مار رہی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے خلاف لوکل ریزسٹنس جو ہے، طالبان لوکل تو ہے نا، آپ نہیں، وہ تو آپ جو ہے وہ انڈین پروپیگنڈا دہراتے رہے کہ جناب یہاں سے 10,000 گیا تھا، یہاں سے 20,000 گیا تھا. ماما وہ مسلح اعلیٰ تربیت یافتہ 46 ملکوں کی فوج اور پاکستان آرمی کا 10,000 بندہ جا کے ان کو شکست دے گیا ہے. یار کوئی بات کیا کرو یار، کوئی لاجک کی بات کیا کرو. 1.25 لاکھ فوج پوری دنیا کی اعلیٰ ٹرینڈ یافتہ، اور ان کو پاکستان آرمی کے نہیں ہوا ایسے. بھائی جب تک ریزسٹنس لوکل نہ ہو، انڈیجنس نہ ہو، انہیں ایک ایک پتھر کا نہ پتا ہو، ایک ایک پھل اور بوٹے کا نہ پتا ہو، وہ باہر سے آنے والی فوج کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، باہر سے آنے والی فورس کا ٹراما یہی ہوتا ہے، ٹریجڈی یہی ہوتی ہے کہ اسے مقامی حالات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لہٰذا وہ لائبلٹی بن جاتے ہیں لوکل لوگوں کے لیے. امریکن جو تھے وہ افغان قوم کے لیے لائبلٹی تھے، فرینچ جو تھے وہ لائبلٹی تھے، کینیڈین جو تھے، آسٹریلین جو تھے، جرمن جو تھے، یہ لائبلٹیز تھے، برٹش لائبلٹی تھے لوکل افغانوں کے لیے. اور یہ کرتے کیا تھے کہ بھئی سارے افغان مل کے ہماری حفاظت کرو،
ہم جو ہے وہ مارچ کرنے جانا مانگتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کرتے رہے وہاں پہ سارا ڈرامہ. اب اس لیے پاکستان سے 10,000 کیا 1,00,000 بھی چلے جائیں تو وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتے. وہ اسی طرح کا ڈیزاسٹر کریٹ کرتے جس طرح کا یہ دوسری فورسز نے کیا. تو لہذا اس بات کو تو آؤٹ آف کوسچن کر دیجئے. لوکل مزاحمت ہے نا افغانستان کی، اور جب وہ لوکل مزاحمت نے آگے سے رزسٹ کیا، آپ اس کو گالی بک رہے ہو نا، تو آپ کی اپنی پوری جدوجہد نلیفائی ہو گئی، زیرو ہو گئی. پھر تمہارے اوپر بھی وہی تبرہ کیا جانا چاہیے، جو کہ اگر آپ اپنے کاز کو جسٹ اور فیئر سمجھتے ہو تو آپ ان کے کاز کو، مطلب تو آپ کا کتا ٹومی اور ہمارا کتا صرف سادہ کتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو تم کرو تو وہ ٹھیک ہے اور وہی بات ہم کریں وہ غلط ہے. یعنی چی گویرا جو ہے اس کی تصویریں لگاؤ، کیونکہ پوری دنیا سے انقلابی اکٹھے کر کے اس نے ایک جگہ پہ لا کے مروا دیے تھے، لیکن اور نہ اس کا وطن تھا جہاں پہ آگے جا کے وہ لڑا تھا، نہ اس کا وہ ملک تھا، نہ اس کی وہ زبان تھی جا کے تیجا ملک تباہ کروا دیتا، ٹھیک ہے. لیکن اسامہ بن لادن جو ہے وہ ایک دہشت گرد تھا. وہ فٹے ہی منہ یار تھوڑا بھئی، ایک پیرامیٹر رکھو نا. یا چی گویرا بھی ہیرو ہے تو اسامہ بن لادن بھی ہیرو ہے، تو یا پھر چی گویرا کا بھی ویلن ہے اور اسامہ بن لادن بھی ویلن ہے. یار یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم کرو تو پن، میں کروں تو پاپ. یہ نہیں ہوتا بھائی، ٹھیک ہے. لیٹس بی فیئر. اس لیے جن لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں، تکلیفیں ہو رہی ہیں ان سے عرض ہے کہ بھائی جان اپنے وجود کے اوپر خود کو شملہ نہ فرمائیے. اگر آپ ان کی مخالفت کرتے ہیں جو کہ لوکل ریزسٹنس تھی، جس نے کہ فورن آکوپیشن فورس کے خلاف 20 سال جدوجہد کی ہے، اور وہ غلط ہیں، وہ گھٹیا ہیں، تو پھر آپ بھی غلط ہیں، آپ بھی اتنے ہی گھٹیا ہیں، بلکہ اس سے زیادہ گھٹیا ہیں. ٹھیک. تو ایک تو یہ بات کلیریفائی ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے، میں نے 2-3 باتیں چن کے رکھی ہوئی تھی کہ ساڈا کی بنے گا. ساڈا کچھ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے. وہ یہاں پہ جو ہے ان کے رشتے ناتے ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے الما میٹرز ہیں یہاں پہ. یہاں سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر. وہ مہاجر کے طور پہ بھی جب رہے ہیں تب بھی پڑھے ہیں، اور جب وہ طالب علم کے طور پہ رہے ہیں تب بھی پڑھے ہیں. تو وہ جو لوگ ہیں، میں نے ایک دن وہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بہتری کا سلوک کریں گے نا یار، ٹھیک ہے. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اگر تو انقلاب آیا ہوا ہے نا، تو آپ فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ انٹر ہوں اور طالبان کو گالیاں بکنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اسلام آیا ہوا ہے تو آپ فوری طور پہ سوشل میڈیا پہ انٹر ہوں اور آپ جناب اسلام زندہ باد کے نعرے لگانے شروع کر دیں. میں نے آپ کو اپنے پہلے بھی ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ اللہ کا نام ہے، اس معاملے کے اوپر صرف خبریں سنیں اور خبریں پڑھیں. اطلاعات جاننا تو آپ کا حق ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور درست اطلاعات، پروپیگنڈا نیوز کی بات نہیں ہو رہی. اور بائی دا وے اس وقت ٹی آر ٹی سے لے کے سی این این تک، اور فاکس سے لے کے سکائی تک، اور بی بی سی سے لے کے ویون اور دوردرشن کو تو چھوڑ دینا، وہ تو ترجمان ہے نا، ٹھیک ہے، حکومت کا. لیکن وہ سارے ہی جو ہیں وہ جھوٹے پروپیگنڈے پہ لگے ہوئے ہیں، ٹھیک. اور وہ جناب وہ لڑکیوں کی فہرستیں، یہ سارا انڈین پروپیگنڈا، ایران کے رستے. اب وہاں سے وہ ٹرینڈ بھی چلائے جا رہے ہیں طالبان واشی، ٹھیک ہے، ایران سے اس وقت رائٹ ناؤ جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں. یار یہ ان پنگوں کے اندر ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھ گئے اور خبریں دیکھ رہے ہیں، ہم ایک کنسرنڈ پاکستانی کے طور پہ، وہاں پہ تبدیلی مثبت آئے منفی آئے، ہمیں اس تبدیلی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے یہ تبدیلی ہمارے ساتھ کیسے آتی ہے. تبدیلی ویسے جو 3 سال سے آپ بھگت رہے ہیں، اللہ نہ کرے اس طرح کی تبدیلی ہو، لیکن جو بھی تبدیلی آئے وہ افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے یار، ٹھیک ہے. وہ نپٹ دیں ہمارے ساتھ، جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن ہمارے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے. اور ایڑیاں کڑیاں پوچھ دیاں نے کہ ساڈا کی بنے گا، تو کچھ نہیں بنے گا پتر. تسی وہ انجی موٹر سائیکل تے سکوٹیاں تے بیٹھ کے تے پھرو. ہاں ہم جو ہیں وہ اس بات پہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ خود وہ کیا ہوتی ہے جی
وہ خود کفیل ہیں، ہو رہی ہیں، وہ ویگنوں اور بسوں کے اوپر دھکے کھانے کی بجائے اب وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ ہیلمٹ پہن کے اور اوپر جیکٹ شیکٹ پہن کے وہ جاتی. ہمارا اپنا معاشرہ ہے بیٹا، ان کا اپنا معاشرہ ہے، ان کو ان کا معاشرہ مبارک. جب وہ ہمارے معاشرے کے اندر مداخلت کریں گے تو ہم ان سے نبڑ لیں گے. لیکن فی الحال اس خدشے کی بنیاد کے اوپر وہ جو خاتون جا رہی تھی نا گاؤں میں کے باہر، تو وہ ایک پاس سے نا شخص گزرا، تو اس نے کہا، اس نے سر کے اوپر نا وہ جو پٹھیاں دی پنڈ چکی ہوئی سی ہیں، وہ جو چارہ نہیں کاٹ کے لاتے کھیت سے، وہ اٹھا گئے ہوا تھا، دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا. وہ خاتون نے کہا تم بڑا غلط آدمی ہے، تو بڑا وحشی ہے، تو بڑا گھٹیا آدمی ہے، تو مجھے چھیڑے گا. اس نے کہا خاتون سر پہ میرے اتنی بڑی پنڈ ہے، دونوں ہاتھوں سے میں نے پکڑی ہوئی ہے، میں تمہیں کیسے چھیڑوں گا. اس نے کہا کہ تم یہ پنڈ جو ہے یہ نیچے رکھو گے اور مجھے دونوں ہاتھ تیرے فارغ ہو جائیں گے اور مجھے چھیڑو گے. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ اس خاتون کی طرح خود کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں تو پھر تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بندہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. لیکن وہ انہوں نے سر کے اوپر بہت ساری لائبلٹیز اٹھائی ہوئی ہیں، انہوں نے دونوں ہاتھ مصروف نے پائیں تو انہوں کی میں چھیڑن گے. تو خاص طور پہ اس لیے تھوڑا سا آپ ذرا بریک پہ پاؤں رکھیں. وہ ان کا ملک ہے یار، ان کو کیا نظام پسند ہے اور وہ اپنے لوگوں کی ایکسپریشن، اپنے لوگوں کی رائے، اوپینین جو ہے وہ کس طرح لیتے ہیں، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. اور انہیں پچھلے دنوں ان کے ترجمان کو جب پوچھا گیا کہ جناب آپ جو ہے وہ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل کرتے ہیں، لوگوں کی رائے کے ساتھ ملکی معاملات چلنے چاہیے اور ہم بھی جمہوریت لائیں گے. آپ ذرا ایران کا ماڈل سٹڈی کر لیں کہ آپ اس کو جمہوریت تسلیم کرتے ہیں فار آل پریکٹیکل پرپسز. اگر آپ اسے جمہوریت مانتے ہیں تو پھر ہم بھی کوئی اس طرح کا نظام کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جو الیکشن ہوئے ہیں پہلے کرزئی کے اور پھر غنی کے، وہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں نہیں پتا. ان الیکشن پہ ہاتھ صاف کر کے تو انہوں نے آر ٹی ایس بند کر کے واردات ڈالی ہے پاکستان میں. پہلے نیٹ پریکٹس انہوں نے افغان مہاجرین کے الیکشن پہ کی ہے جنہوں نے یہ پوری واردات ڈالی ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں سمجھا کرو. تو اس لیے بھائی جان ان کو ان کا ملک مبارک، وہ اپنے ملک میں خوش رہیں. ٹھیک ہے. ہمیں ہمارا سوسائٹی جو ہے اس کی جو ورائٹیز ہیں وہ ہم نے لے کے چلنی ہے. ان کا نظام ہم یہاں پہ نہیں لا سکتے اور یہ نظام ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے. ویسے یہ نظام ہے کی لیکن ہم نہیں لے جا سکتے. اس لیے تسی اپنے گھر خوش، ہم اپنے گھر خوش. یہ سمپل پالیسی ہے بھائی جان. اور کچھ دن انتظار کریں نا یار، ابھی تو ٹرانزیشن میں ہے. ٹھیک ہے. ابھی تو جو ہے وہ نیا ان کا سسٹم وجود میں ہی نہیں آیا. وہ سسٹم وجود میں آئے گا، اس کا نام رکھا جائے گا، اس کو گٹی دی جائے گی، پھر وہ روئے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر طے ہوگا کہ یہ بچے کا مستقبل کیا ہے یا اس نے کرنا کیا ہے. اس کو ماں نے پالنا ہے یا دودھ پلائی کے لیے کوئی خاتون رکھنی ہے. یہ سارے معاملات پھر ہوں گے نا یار. ٹھیک. تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور خاص طور پہ میرے یہ جو دوست ہیں، یہ پختون نیشنلسٹ جو ہیں، بھائی جان آپ کی پی ٹی ایم گئی، اگر آپ طالبان پہ تنقید کرتے ہیں تو پھر پی ٹی ایم بھی اسی ضمن میں آئے گی. ٹھیک ہے. پھر بی این اے بھی اسی موومنٹ اسی میں آئے گی، اسی کھاتے میں آئے گی. پھر آپ ان کے اوپر تنقید اگر کریں، ان کو غلط ناجائز جو کچھ کہنا ہے، وحشی درندے کہیں، پھر آپ بھی وہی ہیں. کیونکہ پیرامیٹر جو ہے نا دونوں کے سٹانس کا، دونوں کے سٹینڈ کا، وہ برابر ہے. کسی بھی ملک کے اوپر بیرونی گروہ کا، جتھوں کا، وہ مسلح ہوں یا غیر مسلح ہوں، ان کا قبضہ جو ہے وہ ناجائز ہے. بھلے وہ فلسطین ہو، بھلے وہ کشمیر ہو، بھلے وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے ایغور مسلم ہوں، بھلے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں، بھلے وہ دوسرے لوگ ہوں. پھر تو سب کا ایک ہی پیرامیٹر کے اوپر ماپا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.